السلام علیکم بچوں ہم اپنا سبق پڑھ رہے تھے گرمی اور بارش۔ گرمی کے بارے میں ہم نے بہت ساری باتیں پڑھ بھی لی تھیں اور اس میں کچھ احتیاط تھیں وہ ہم نے سیکھی تھیں۔ آپ کا تھوڑا سا ہوم ورک تھا جملے بنانے کا، جس میں ہم نے منع کیا تھا کہ کوئی بچہ چاہیے والا جملہ نہیں بنائے گا، تو مجھے امید ہے چاہیے والے جملے کسی نے نہیں بنائے ہوں گے۔ ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس سے آگے کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ آخری لائن میں ریپیٹ کر دیتا ہوں جہاں لکھا ہوا تھا، آج لوگ بارش کے لیے نماز بھی پڑھیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے۔ امید ہے بارش ہو جائے گی، بارش ہوگی تو گرمی ختم ہو جائے گی۔ لو اب تم تھوڑی دیر آرام کر لو، پھر تم بھی سب کے ساتھ نماز کے لیے جانا۔ سپہر کے وقت پوری بستی کے لوگ گھروں سے نکلے، بچے بھی ان کے ساتھ تھے۔ سب نے کھلے میدان میں نماز ادا کی، اللہ سے سچے دل کے ساتھ دعائیں مانگیں۔ یا اللہ اپنی مخلوق پر رحم فرما، بے زبان جانوروں پر رحم فرما، فصلوں اور پودوں پر رحم فرما، اپنی رحمت سے بارش بھیج۔ یا اللہ ہماری دعا قبول فرما، آمین۔ خدا کی قدرت، لوگ دعا مانگ کر واپس آئے، دیکھتے ہی دیکھتے ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، جس کے ساتھ کالی کالی گھٹا اٹھی جو آسمان پر چھا گئی۔ پہلے ہلکی ہلکی بوندا باندی ہوئی، پھر موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ یہاں پر لفظ جو تیز بارش ہوتی ہے اور جب اس بارش میں ہم سامنے اگر دیکھنا چاہیں تو حد نگاہ بہت کم آپ کو نظر آتا ہے۔ پوری بارش کی جو بوندیں ہیں وہ پوری ایک آپ کو سیدھی سیدھی سی لائنیں بنی ہوئی نظر آتی ہیں، بہت تیز بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ موسلا دھار بارش ہونا۔ تو بچوں جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موسم شدت پکڑ جاتا ہے تو لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر لوگوں پر اپنا کرم فرماتا ہے۔ تو یہاں بھی کیا ہوا کہ دعا مانگی تھی، سب نے نماز پڑھی تھی اور گھر پر گئے تھے، اور اچانک ہی کیا ہوا، ٹھنڈی ہوا چلی اور کالے بادل اٹھے اور بارش شروع ہو گئی۔ گرمی کا زور ٹوٹ گیا، درخت دھل دھلا گئے، صاف صاف پتے چمکنے لگے، مرجھائے ہوئے پھولوں میں جان پڑ گئی، جانور پرندے بھی خوش نظر آنے لگے۔ بارش اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، زندگی کی رونق اسی کے ساتھ ہے۔ چند منٹ کی بارش مدتوں کی مایوسی دور کر دیتی ہے، مردہ زمین کو پھر سے زندہ کر دیتی ہے۔ سب مل کر دعا کریں، یا اللہ ہمیشہ رحمت کی بارش عطا فرما، آمین۔ یہ تھا ہمارا سبق جسے ہم نے پورا کیا گرمی اور بارش کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں سے ناراض ہوتے ہیں نا بچوں کسی بھی بات پر، تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو کسی بھی مشکل میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ انسان تھوڑی سی بھی مشکل اس پہ پڑے نا تو فوراً اسے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ اللہ یاد آتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ یا گناہ گار آپ نہیں بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز میں سختی دی ہے تو آپ اللہ کی رحمت کے طلبگار ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ اور دعا اور اس کی عبادت ضرور کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے بچوں، ہم سوالات کرنے جا رہے ہیں۔
جو باقی کے سوالات اور کام ہیں وہ کریں گے ہم. کلاس ورک مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیں. پانی پینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اگلا سوال، لوگوں نے میدان میں جا کر کیا کیا؟ ویڈیو روک کر آپ سوال کے جوابات لکھتے جائیں، پھر اگلا سوال لکھیں. دعا کا کیا اثر ہوا؟ ٹھیک ہے بچوں، سب لوگ میدان میں گئے تھے، نماز پڑھی تھی، دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، اس کا کیا اثر ہوا وہ ہم نے لکھنا ہے. اور اس سے اگلا سوال ہے سخت گرمی میں انسانوں جانوروں اور پودوں کی حالت پر 5 جملے لکھیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو 5 جملے لکھنے ہیں، یہ والا سوال جو ہے اس کا جواب میں کرا دیتا ہوں بورڈ پر آپ کو. تو اس سوال کا یہ میں جواب کا جیم ڈال کر جواب شروع کر دے رہا ہوں، آپ نے ایسے ہی لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے. تو سخت گرمی سے انسانوں اور جانوروں کی جو حالت ہوتی ہے اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا جملہ، انسانوں کے چہرے
جھلس جاتے ہیں، ہونٹ سوکھ جاتے ہیں۔ جب یہ بار بار پیاس لگتی ہے نا۔ جانور بے حال ہو جاتے ہیں، بے حال کا مقصد گرمی سے بلبلا رہے ہوتے ہیں اور کہیں سایہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جہاں تھوڑا سا سایہ دکھتا ہے وہیں پر وہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ گرمی کی شدت سے ان کی زبانیں باہر آ جاتی ہیں۔ پودوں اور درختوں کے پتوں کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھول مرجھا جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اچھا یہ 6 جملے ہو گئے، 5 تھے۔ اصل میں جو یہاں پر اگر کبھی تعداد لکھی ہوئی ہوتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم ہمیں اتنے جملے تو لکھنے ہیں، اس سے ایک آدھ زیادہ ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے انسانوں پہ 2، جانوروں پہ 2 لکھے تھے، تو پودوں اور پھولوں پہ بھی 2 لکھ دیے، شکایت نہ کریں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ ہمارے سوال کا جواب ہو گیا۔ کلاس ورک ہمارا پورا ہوا، اب ہوم ورک لیجیے۔ ہوم ورک میں ہمارے پاس کیا ہے؟ جملے مکمل کریں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ آپ کے صفحہ نمبر 26 پر یہ جملے موجود ہیں، سوال نمبر جس کا 4 ہے۔ ٹھیک ہے، یہ والے جملے آپ کو مکمل کرنے ہیں۔ یہ پیج آپ کے ڈاکومنٹس میں موجود ہے، وہاں سے خالی جگہ لکھیں گے اور پھر اس میں جو خالی جگہ کے ڈیش پڑے ہوئے ہیں وہاں پر جو الفاظ لگا کر جملے پورے ہو سکتے ہیں سبق کے مطابق، اسے آپ نے پورا کرنا ہے۔ یہ چھوٹا سا آپ کا ہوم ورک ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، انشاءاللہ اگلے سبق میں، اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔